بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے جلاد لال مسیح کی حیرت کن انکشافات سے بھرپور ویڈیو کا حصہ نمبر 2۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ لال مسیح کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے جلادی دور میں ڈاکٹر، بینکار اور دیگر پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی تختہ دار پر لٹکایا ہے۔ اس نے بتایا کہ سرعام پھانسیاں عام طور پر جنوبی پنجاب میں دی جاتی رہیں، جنہیں مظفر گڑھ، میاں والی اور ملتان شامل ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک موٹے مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچا تو رسی ہی ٹوٹ گئی۔ تاہم ایسی صورت میں پھر یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ آدھے مرے ہوئے مجرم کو دوبارہ پھانسی گھاٹ پر لے آئے۔ لال مسیح کے مطابق کم وزن والے مجرم اکثر رسی کے ساتھ لہراتے رہتے تھے، لیکن ان کی جان نہیں نکلتی تھی، لہذا ان کی تکلیف ختم کرنے کے لیے اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نیچے جائے اور مجرم کے پاؤں پکڑ کر خود بھی لٹک جائے۔ یوں 110 کلو گرام کا لال مسیح جب دبلے پتلے مجرم کے پیر پکڑ کر لٹتا تھا تو واقعی مجرم کی تکلیف رفع ہو جاتی تھی۔ پھانسی دینے والے شخص کو رسہ کہاں ڈالنا ہے، اس کی گانٹھ کہاں ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن یہ حکومتی سطح پر نہیں بلکہ خاندانی سطح پر سکھایا جاتا ہے۔ جلاد نے پھانسی دینے کی تکنیک بتاتے ہوئے کہا کہ رسے کو ایسے طریقے سے مجرم کے گلے میں پھنسایا جاتا ہے کہ اس کی گانٹھیں دائیں کان کے نیچے نرم جگہ پر لگی رہیں۔ ایسی صورت میں گردن کا منکا ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قیدی کی جان جلدی اور آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اگر ایسے نہ کیا جائے تو منکا نہیں ٹوٹتا اور عموماً قیدی کا سانس بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی دیر پھڑکتا اور اذیت میں مبتلا رہتا ہے۔ بعض اوقات رسہ درست نہ لگایا جائے تو قیدی کی گردن کٹ جاتی ہے اور خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، عموماً شہرت کٹ جاتی ہے۔ اس لیے جلاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا بات کا خاص خیال رکھے کہ رسہ درست پہنایا جائے۔ جلاد کے پاس پھانسی دینے والے کے لیے آدھا منٹ سے بھی کم وقت ہوتا ہے۔ اس میں وہ قیدی کے سر پر ٹوپی چڑھاتا ہے اور اس کے بعد گلے میں رسہ ڈال کر لیور کھینچا جاتا ہے۔ ایک پھانسی پانے والے مجرم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے 25 منٹ تک لٹکایا جائے، لیکن جلاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جان کب نکلی۔ کہا جاتا ہے کہ پھانسی والے مجرم کے مرنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ پھانسی صبح صادق کے وقت پھوٹنے سے قبل دی جاتی ہے۔ پھانسی دینے کے بعد رسہ جھول رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی رسہ ساکن ہوتا ہے، جلاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ قیدی کی جان نکل چکی ہے۔ پھانسی کے بعد ڈاکٹر تصدیق کرتا ہے اور سب سے پہلے قیدی کے ٹخنے پر زور لگاتا ہے، پھر اس کے بعد نیچے اتار کر تسلی سے اس کا چیک اپ کیا جاتا ہے۔ لیکن جلاد اپنے تجربے پر دیکھ لیتا ہے کہ قیدی کی جان نکلی یا نہیں۔ لال مسیح بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ پھر اس نے ایک وقت میں 5 آدمیوں کو ایک ہی ساتھ پھانسی دی۔ اس نے بتایا کہ اس نے زندگی میں سب سے کم عمر پھانسی ایک لڑکے کو دی جس کی عمر 16-17 سال تھی اور اپنی منگیتر کو قتل کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا تھا، اور سب سے زیادہ عمر کے پھانسی تقریباً 55 سالہ شخص کو دی جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا۔ اس نے کہا کہ سب سے بہادر وہ شخص تھا جو لاہور ہائی کورٹ بم دھماکے میں ملوث تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خوف نہ دکھایا۔ اس کا نام محرم علی شاہ تھا۔ لال مسیح نے کہا کہ جب میں نے اس کے کان میں جا کر کہا کہ میں صرف حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں تو محرم مسکرایا اور اس نے کہا حکم کی تعمیل کرو۔ لال مسیح کو ایک دفعہ اپنے فرائض کے انجام دہی کے دوران اپنے ایک رشتہ دار کو بھی پھانسی دینا پڑی۔ نوٹ: ایک سوال کیا جاتا ہے کہ پھانسی صبح کیوں دی جاتی ہے؟ مختصر یہ کہ پھانسی کے لیے صبح کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت انسان کے جسم کے اعضاء سکون میں ہوتے ہیں اور اس کو تکلیف کم ہوتی ہے، جبکہ اس کی نسبت دن میں اعضاء سخت ہوتے ہیں اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ مجرم کے حمایتیوں کی طرف سے غم و غصہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے،
اور جبکہ صبح کے وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے صبح کو وقت پھانسی دینے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ انگریزوں کے دور سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ انگریزوں کی دی گئی اکثر پھانسیوں پر عوام کے رد عمل اور شدید احتجاج کا خدشہ ہوتا تھا، اس لیے ایسا وقت مقرر کیا جاتا ہے جس وقت عوام سو رہے ہوں۔ پیارے دوستو، امید ہے اس ویڈیو کے دونوں حصے پسند آئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کی پوری معلومات کے لیے قسط نمبر 1 اور قسط نمبر 2